میں جو بول رہا ہوں میرے ساتھ کچھ مہر علی کا ذوق بھی ہے، علم بھی ہے، صوفیاء کا ذوق بھی ہے، ان کا کلام ہے، ان کی دنیا ایک میرے ساتھ ہے۔ یہ صرف مولویت نہیں ہے جو تو آپ ہزاریں مجھ سے زیادہ گلے پھاڑ پھاڑ کر بولتے ہیں۔ تو میں جو یہ سودا جو میں پیش کرنے والا ہوں یہ بہت کم لوگوں کے پاس ہے، خصوصاً اس دور میں ختم ہو گیا۔ اس نے کہا کہ سادگی جنس چو آئینہ دکانے دارم، سادگی جنس چو آئینہ دکانے دارم، زینت ما بمتائے دگرامی باشد۔ میں سمجھاؤں گا۔ سادگی کی ایک جنس ہے۔ ہماری جو دکان ہم نے لگائی ہے، مرزا بیدل شاعر ہے بہت بڑا فارسی کا، تو کہتا ہے کہ سادگی کی جو جنس ہے آئینے کی طرح، آئینہ دیکھیں نا شیشہ، اس میں کیا ہوتا ہے؟ سادگی۔ اوپر کوئی سادہ وہ چیز ہوتی ہے جو بالکل صاف ہو، سادہ اس کو فارسی میں کہتے ہیں سادہ۔ سادہ شیشے آئینے میں جو جنس ہے اس کے پاس، دولت ہے، وہ کیا ہے؟ صفائی، سادگی۔ اگر سادگی نہ ہو تو آپ اپنا چہرہ نہیں اس میں دیکھ سکتے۔ اس کی سادگی ہے، صفائی ہے، سادگی بمانا صفائی ہے جی، تو وہ آپ کو آپ کا چہرہ دکھاتی ہے وہ صفائی۔ تو شیشے کے پاس، آئینے کے پاس سادگی کی ایک جنس ہے، صفائی یہ باطن کی ایک جنس اس کے پاس ہے، اس کے پاس اندر کی صفائی کی ایک دولت موجود ہے جی۔ تو اس کی وہ کہتا ہے کہ آئینے کی طرح ہم نے بھی سادگی کی ایک جنس لگائی ہوئی ہے، سادگی کی ایک جنس ہم نے بھی آئینے کی طرح رکھی ہوئی ہے۔ سنیے ذرا، میری طرف متوجہ ہوں کہ سادگی جنس چو آئینہ دکانے داریں، سادگی جنس چو آئینہ دکانے داریں، زینت ما بمتائے دگرامی باشد۔ یہ اپنی عاجزی اب اور اپنے انکسار کا ذکر کر رہا ہے، تمام کمالات ہونے کے باوجود، تمام کمالات ہونے کے باوجود اپنی عاجزی کا اظہار اللہ کی بارگاہ میں کر رہا ہے، اپنے آپ کو گھٹیا ثابت کر رہا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں۔ یہ عظیم آدمی کی بات ہے۔ یہ بھی، اس میں بھی ریا ہوتی ہے۔ بعض لوگ ریاکاری کے لیے کہتے ہیں میں کچھ بھی نہیں جناب، میں تو بڑا عاجز مسکین ہوں، اندر چنگا پلا ٹاکٹ ہونا ہے، اس نے اندر کبر ہوتا ہے، جھوٹ بولتا ہے جی۔ تو جو اللہ کے مقبول ہیں جب وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں، تو وہ کر کے دکھاتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں۔ سادگی جنس آئینے کی طرح، چشتی صاحب، آئینے کی طرح ہمارے پاس اگر کوئی جنس ہے، مال ہے، دولت ہے، تو صفائی باطن ہے، ہمارا اندر صاف ہے، اور اپنے اندر کے صفائی کی سے ایک ہم نے دکان آراستہ کی ہوئی ہے، سجائی ہوئی ہے۔ ہمارے پاس اور کوئی دولت نہیں، صرف اندر کی صفائی ہمارے پاس دولت ہے۔ یہ شیشہ کہتا ہے، آئینہ کہتا ہے۔ کم درجے کا آئینہ آپ خرید کر لے جائیں بازار سے، بڑی تھوڑی قیمت ہو، لیکن اس کی مین چیز کیا ہوگی؟ صفائی، باطن کی صفائی۔ 5 روپے کا بھی اگر ایک شیشہ ہے نا، آئینہ ہے، تو ایک 5 کروڑ کا بھی ہے، ان میں جو قدر مشترک ہے وہ صفائی ہے۔ اس کو بھی دیکھ کر آپ اپنا منہ دیکھ سکتے ہیں، 5 روپے والے کو بھی، 2 روپے والے شیشے کو بھی، اور 5 ارب والے شیشے میں بھی آپ اپنا منہ دیکھ سکتے ہیں۔ قیمتوں میں فرق ہے، صفائی میں برابر ہے۔ ٹھیک ہے نا؟
تو یہ اندر کی صفائی جو ہے، اس نے کہا کہ ہم نے ایک دکان لگائی ہوئی ہے اپنی. یہ آپ جائیں نا، یہ جو خشک میوے بیچتے ہیں، اوپر لگا ہوتا ہے نا شیشہ، آگے رکھی ہوتی ہے وہ سارے میوے چلغوزے. کبھی جائیں نا راجہ بازار، وہ کیڑا بازار، سبزی منڈی، اتنے جاؤ آپ دیکھیں تو کیا لگتا ہے؟ ڈبل دکان لگتی ہے. سنیے بڑی مزے کی بات ہے، ڈبل دکان لگتی ہے. کیوں؟ اسے وہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ وہ شیشہ کہتا ہے کہ مال تو باہر رکھا ہوا ہے، مال تو باہر رکھا ہوا ہے، میں ہوں پیچھے، میرے پاس صفائی باطن کے سوا تو کچھ ہے ہی نہیں. میرے پاس اگر کوئی دولت ہے تو باطن کی صفائی ہے. باطن کی صفائی کا مزہ دیکھو کہ ہم پیچھے لگے ہوئے ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ دکاندار کی دکان 2 چاند ہوگی، ڈبل ہو گئی ہے. ہماری جو آبادی ہے وہ دوسروں کے سامان کی وجہ سے ہوتی ہے. سامان دوسروں کا ہوتا ہے اور گھر دکان ہم چمکا لیتے ہیں. شیشہ یہی ہوتا ہے نا، دکان شیشے کی چمکتی ہے، اندر اس کے سینے میں آپ کو نظر آئے گی، لیکن مال دوسرے کا ہوتا ہے. وہی جو کروڑوں روپے کا مال اس نے پیسے خرچ کر کے باہر رکھا ہوا ہے، وہ صفائی باطن کی وجہ سے شیشے کے ہاتھ میں مفت آ گیا. اس نے اپنے اندر ایک دکان سجا لی. تو پتہ چلا کہ جن کے باطن صاف ہوں ان کا کیا مقام ہوتا ہے. جی، جن کا باطن صاف ہو ان کا کیا مقام ہوتا ہے. تو جس طرح دکان پر یہ سامان آپ کو اس کے اندر نظر آتا ہے، تو مرد کامل جو ہے، اللہ کا مقبول انسان، اس کے سر فہرست انبیاء علیہ السلام کی ذوات مقدسہ ہیں، اور اس کے بعد ان کے نائبین مقبولین، اللہ کے جو ماننے والے ہیں، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، خاصان حق ہیں، اولیاء اللہ ہیں. ان کے دل بھی تزکیہ نفس اور خلاف شہوات کر کے، شہوات کے مخالف چل کر، تزکیہ نفس کرنے کے ساتھ عبادت کی وجہ سے جتنے یہ مفاسد ہیں اور جتنی یہ رذیل صفات ہیں، ان کو چھوڑنے کی وجہ سے ان کے دل کے آئینے میں وہ صفائی آ جاتی ہے کہ پھر وہ دکان کی مثال سامنے رکھیے تو پھر ساری دنیا کی چیزیں ان کے دل کے آئینے میں متمثل ہو کر آ جاتی ہیں، سامنے آ جاتی ہیں. جی، میں نے آپ کو ایک دنیا کی مثال بھی دی، دنیا کی مثال بھی دی. آپ دیکھتے ہیں ان آنکھوں سے. میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بزرگوں کے ضرور عقیدت کریں، نہ اگر دل نہیں چاہتا نہ عقیدت کریں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ میں چونکہ پیر میر علی شاہ صاحب کا پوتا ہوں تو آپ یہ سمجھیں کہ جناب اپنے بزرگوں کی طرف ہم کھینچ رہے ہیں. نہیں، آپ نہ کریں بے شک. صرف میں نے ایک مثال دے دی ہے، آپ اس پر غور کریں کہ اگر یہ دنیا کا بے حس شیشہ، جس میں نہ کوئی طاقت ہے، نہ جان ہے، نہ کوئی شعور ہے، نہ کوئی عقل ہے، نہ کوئی سمجھ ہے، نہ آنکھ ہے، نہ کان ہے، تو اس کو یہ مقام ہے کہ صرف اس کے پاس جوہر ہے. جوہر کیا ہے؟ جو آئینہ ٹوٹ جائے تو آپ یوں دیکھیں اس کے اندر لکیریں نظر آتی ہیں، وہ جوہر ہوتا ہے. تو جس کے اندر وہ جوہر، وہ اس آئینے کو آپ دیکھیں گے تو شکل نظر آئے گی. ویسے شیشہ جو گاڑی پر لگا ہوتا ہے، اس میں آپ کو ہر شیشے پہ شکل نظر نہیں آتی. جس میں جوہر ہوں دکھانے کے،